ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، بے شک وہ لوگ جو آپ کو پکارتے ہیں آپ کے حجروں سے کے باہر سے، اکثر لا یعقلون، ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے ہیں۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب بعض دیہاتی لوگوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف لا کر کے آپ کے گھر سے باہر پہنچ کر کے انتظار کیے بغیر اونچی اونچی آواز میں آپ کو پکارنا شروع کر دیا، اخرج یا محمد، اخرج یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد باہر نکلیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو تب رب تعالیٰ نے یہ ادب سکھایا اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس سے پہلے آپ کی مجلس کے آداب چل رہے تھے کہ آپ کے پاس اگر موجود ہوں تو کیا آداب ہیں۔ تو پہلا، آپ سے آگے نہیں بڑھنا، اور اس کے بعد آواز بلند نہیں کرنی، اور بات ویسے نہیں کرنی جس طرح ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کے پاس آواز کو پس رکھنے کا حکم دیا۔ اور اس سب کے بعد اب آپ گھر میں موجود ہیں، آپ اس مجلس میں نہیں، آپ گھر میں موجود ہیں، تو اب اس کا ادب سکھایا جا رہا ہے کہ اب آپ کو باہر سے اونچی اونچی آواز سے بلانا یہ درست نہیں ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، اگر وہ صبر کرتے، آیت نمبر 5، اگر وہ صبر کرتے، حتیٰ تخرج الیہم، یہاں تک کہ آپ خود باہر تشریف لے آتے، لکان خیر لہم، یہ ان کے لیے بہتر ہوتا، یہ ان کے لیے بہتر ہوتا۔ آپ اپنی امت کے کاموں میں مصروف رہتے، مشغول رہتے، ہر انسان کو وقت دیتے، ہر بندے کو وقت دیتے، ہر قافلے کو، ہر وفد کو، ہر ایک کو وقت دیتے۔ انسان ہوتا ہے، انسان کو تھکاوٹ بھی ہوتی ہے۔ اب حضور ریسٹ کرنے کے لیے گھر میں تشریف فرما ہے تو آپ صبر کر لیں، وہ خود باہر تشریف لے آئیں گے، تو جب لے آئیں گے تو پھر اپنا معاملہ پیش کر لینا، تھوڑا ویٹ کر لو، انتظار کر لو۔ اگر ایسا کر لیتے تو یہ بہتر ہوتا۔ اللہ غفور رحیم، اللہ بہت زیادہ بخشنے والا، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ پہلے کیا فرمایا؟ اکثرہم لا یعقلون، ان میں سے اکثریت عقل نہیں رکھتی، سمجھ نہیں رکھتی، نہ سمجھ ہے۔ اب رب تعالیٰ فرما رہے ہیں واللہ غفور رحیم، اللہ بہت زیادہ بخشنے والا، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ یعنی انہوں نے یہ جہالت کی، آپ کو اونچی اونچی آواز سے پکارا اور بلایا، تو یہ ناسمجھی کی وجہ سے تھا، یہ ناسمجھی کی وجہ سے، جانتے بوجھتے آپ کو ٹیز کرنا یا تنگ کرنا مقصد نہیں تھا۔ مقصد یہ تھا کہ ان میں، یا وجہ کیا تھی کہ ان میں جہالت تھی، اس جہالت کی وجہ سے وہ یہ کر رہے تھے۔ تو اس وجہ سے رب تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ غفور رحیم، رب تعالیٰ بخش دے گا، رحم کر دے گا، لیکن آداب سیکھ کر عمل کرنا ہم پر ضروری ہے۔ اور اس میں حجرات کا ذکر ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے 9 حجرے تھے۔ اور حجرہ کس کو کہتے ہیں؟ جب کسی زمین پر 4 دیواری پھر جائے اور وہ گھر کے لیے ہو تو وہ حجرہ بن جاتا ہے۔ تو حضور کے جو 9 حجرے تھے ان کا عالم کیا ہے؟ راوی بیان کرتے ہیں، کیونکہ بعد کے ادوار تک یہ ولید بن عبد الملک کے دور تک یہ گھر آپ کے حجرات اسی طرح موجود رہے، اور پھر جب ضرورت پڑی اور مسجد نبی کی توسیع کرنا چاہی تو اس وقت یہ پھر حجرات ختم کیے گئے تھے اور مسجد نبی کا حصہ بنائے گئے تھے۔ اس پر لوگ بہت روئے بھی، کیونکہ آپ کی ایک یاد تھی جو موجود تھی۔ تو جو راوی ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ آپ کے ایک حجرے کی کیفیت کیا تھی کہ اگر مین انٹرنس سے آپ انٹر ہوں تو صحن، اس کے بعد کمرہ، اور وہ جو صحن ہے وہ تقریباً اس کی جو لمبائی ہے وہ 10 فٹ ہوتی ہے، اور اس کے بعد جو کمرہ ہے اس کی جو لمبائی ہے تقریباً وہ 15 فٹ ہوتی ہے، اور جو چوڑائی ہے ٹوٹل آپ کے حجرے کی وہ 10 سے 12 فٹ، یہ عالم تھا۔ اور تابعی حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں ان گھروں میں گیا، عثمان بن عفان کے دور میں ان گھروں میں گیا تو میں آرام سے چھت کو ہاتھ لگا لیا کرتا، یعنی میرا ہاتھ آرام سے چھت پہ پہنچ جاتا۔ اور عظیم تابعی سعید بن مسیب رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب یہ آپ کے گھروں کو مسجد نبی کا حصہ بنانے کے لیے ایک مجبوری بن گئی اور خلیفہ وقت نے کیا، تو اس وقت سعید بن مسیب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ بھئی ایسا نہ کرو، میں چاہتا ہوں یہ گھر اسی طرح قائم رہے تاکہ امت کو پتہ چلے کہ ان کا نبی کیسا تھا، امت کو پتہ چلے کہ نبی کی زندگی کتنی سادہ تھی، نبی کے گھر کتنے سادہ تھے، اور ان کا لائف سٹائل کتنا ہی سادہ تھا۔ اللہ رب العزت کو سادگی پسند ہے، اللہ رب العزت کو سادگی پسند ہے۔ اسی وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تا دم وفات، حالانکہ بڑی
فراوانیاں ہوگی اور بڑے رب تعالیٰ نے رحمتیں فرما دی اور بڑے غنیمتیں آ گئی اور سب کچھ، لیکن اس کے باوجود حضور نے لائف سٹائل اپنا چینج نہیں کیا، لائف سٹائل اپنا بالکل سادہ رکھا۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی تھی۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے رب تعالیٰ ہمیں اپنے نبی سے کما حق ہو محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کے طریقے کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کے آداب کو سیکھ کر ان کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ